الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به العصور أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے گزشتہ کچھ جمعوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسنون دعائیں ہیں ان دعاؤں پر بات چل رہی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں کس طرح سے مانگا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں ایسا مانگنے والے ہیں کہ جیسے اللہ سے بڑھ کر کوئی دینے والا نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی مانگنے والا نہیں ہے۔
آپ کی ایک ایک دعا عجیب و غریب دعا ہے، اور ہمیں مناجات کا ڈھنگ اور طریقہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک دعا میں کتنی کتنی چیزوں کا سوال کیا ہے۔ آج ہماری کیفیت تو یہ ہے کہ یا تو دعا کا اہتمام نہیں ہے، اور اگر دعا کا اہتمام ہے بھی تو چند رٹے رٹائے الفاظ بے توجہی کے ساتھ، غفلت کے ساتھ ادا کیے اور اٹھ کر چل دیے، اور یہ سمجھیں کہ ہم نے دعا کر لی، دعا کا حق ادا کر دیا، حالانکہ یہ دعا کہلائے جانے کے قابل نہیں ہے۔ اسے صورت دعا تو کہہ سکتے ہیں، لیکن حقیقت دعا اسے نہیں کہہ سکتے، کیونکہ دعا کی جو حقیقت ہے انابت الی اللہ، وہ اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ اور انابت کے معنی کیا ہے؟ انابت کے معنی یہ ہے کہ ایک آدمی سچائی کے ساتھ، اور وہ سچائی اس کی زبان کی سچائی نہیں، اس کے دل کی سچائی ہے، کہ اپنے دل کی سچائی کے ساتھ اپنے مالک اور خالق کی طرف رجوع ہو جائے، اپنی حاجت اور مشکل کو اپنے مالک اور خالق کے سامنے پیش کرے، اپنے کو محتاج بنا کر اللہ کے سامنے پیش کر دے، اور پھر اللہ سے اپنی امیدوں کو وابستہ کر لے، مخلوق سے اپنی امیدوں کو قطع کر لے، اور اپنے مالک اور خالق پر پورا یقین اور بھروسہ کرے کہ وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے، اس کے سوا کوئی پریشانی کو دور کرنے والا نہیں، مشکل سے نجات دینے والا نہیں، عزت دینے والا نہیں، احترام دینے والا نہیں، رزق دینے والا نہیں، اولاد دینے والا نہیں۔ اگر کوئی ذات ہے تو اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ آج کیفیت یہ ہے کہ دعا تو ہم مانگتے ہیں، لیکن اس دعا کے اندر وہ یقین موجود نہیں ہوتا، وہ انابت موجود نہیں ہوتی۔ انابت کا وہ درجہ جو قبولیت دعا کے لیے ضروری ہے، اگر اس ضروری درجے کو بھی ہم اختیار کر لیں تو اللہ ہماری دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے، لیکن ہم تو ضروری درجہ بھی اختیار نہیں کرتے، اور پھر اس کے بعد زبان پر ایک شکوہ ہوتا ہے، اور وہ شکوہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری دعا تو قبول نہیں ہوتی۔ ایک انسان کو اپنی زندگی کے اندر سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ اللہ سے معافی کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ اس کا مالک اور خالق ہے، پیدا کرنے والا رب ہے، اور اس رب نے اسے دنیا کے اندر جو پیدا کیا تو بے یار و مددگار پیدا نہیں کیا، بلکہ اس رب نے نعمتوں کا ایک ایسا تسلسل اسے عطا فرمایا، نعمتوں کے ایسے حصار کے اندر اسے گھیر دیا کہ یہ سر سے لے کے پیر تک اللہ کی نعمتوں میں گھرا ہوا ہے، نعمتوں کو برت رہا ہے، اور ہر نعمت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس مالک کی شکر گزاری بھی کرو جو تمہیں نعمت دیتا ہے، اس مالک کے اس احسان کو محسوس بھی کرو۔ آج یہی ہے کہ جب ہم اللہ کی نعمتوں کو برتتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، تو ہم نہ شکر گزاری کرتے ہیں، نہ قدردانی کرتے ہیں، بلکہ نعمتوں کا کفران کر دیتے ہیں۔ اور وہ نعمتوں کا کفران کس طرح سے ہے؟ وہ نعمتوں کا کفران اس اعتبار سے ہے کہ جو نعمت مالک اور خالق کی مرضی میں استعمال ہونی چاہیے تھی، کیونکہ معطی حقیقی اللہ رب العزت کی ذات ہے، تو جو نعمت اس معطی کی مرضی میں استعمال ہونی چاہیے تھی، جب وہ نعمت اس کی مرضی کے خلاف استعمال کی، اس کی نعمت کا کفران کیا، ناقدری بھی کی، ناشکری بھی کی۔ اور اگر کسی وجہ سے انسان سے کوئی ناقدری اور ناشکری کا صدور ہو گیا تو اللہ کہتا ہے کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، تو معافی مانگ لو، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو آج دوہری کوتاہی ہے۔ ایک کوتاہی تو یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی رضا میں ہم استعمال نہیں کرتے، اس کی نامرضیات میں استعمال کرتے ہیں، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ نعمت دے کون سی ذات رہی ہے، اور اس نعمت کا تقاضا کیا ہے۔ سب سے بڑھ کر تو یہ وجود اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، کہ یہ وجود اگر انسان کے پاس ہے
تو پھر کائنات کی ہر نعمت سے انسان لطف اندوز ہوتا ہے، اس سے راحت حاصل کرتا ہے، خوشی حاصل کرتا ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ یہ وجود اللہ نے اسے دیا ہے، وجود دیا ہے، دیکھنے کی صلاحیت دی ہے، بولنے کی صلاحیت دی ہے، سننے کی صلاحیت دی ہے، محسوس کرنے کی صلاحیت اللہ نے اسے دی ہے، حواس خمسہ اسے عطا فرمائے ہیں، اس کا چلنا، اس کا چھونا، اس کا بولنا، اس کا دیکھنا، یہ ساری چیزیں اس اللہ نے اسے دی ہیں، اس وجود کے اندر دی ہیں۔ اور اس وجود کو اللہ نے ایسا بنایا کہ یہ اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ تو جب یہ اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے تو ان نعمتوں پر شکر گزاری بھی تو فرض ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نعمت استعمال تو کر لی، شکر گزاری نہ کرے، اور نعمت استعمال کرنے کے بعد زندگی اس کی مرضی کے خلاف گزارے۔ تو یاد رکھیے پھر وہ نعمت انسان کے لیے نقمت ہوتی ہے، وہ آزمائش ہوتی ہے، اور آزمائش سے پناہ مانگی گئی ہے کہ نعمت کے زوال سے بھی پناہ مانگی گئی اور نعمت کے لوٹ جانے سے بھی پناہ مانگی گئی، آزمائش سے بھی پناہ مانگی گئی۔ لیکن اللہ پھر بھی ہمیں مایوس نہیں کرتا۔ اللہ یہ کہتا ہے کہ اگر تم سے کوئی ایسی خطا ہو گئی، نعمت کی ناقدری ہو گئی، ناشکری ہو گئی، ارے بھائی تم مجھ سے معافی مانگ لو، تم میری نعمت کی قدردانی شروع کر دو، میں تمہیں معاف بھی کر دوں گا، اور نہ صرف یہ کہ معاف کر دوں گا بلکہ اس معافی کے بدلے میں اپنا قرب بھی تمہیں عطا فرما دوں گا، اپنی رضا بھی عطا فرما دوں گا۔ میں تم سے یہ نہیں کہوں گا کہ تو وہی بندہ ہے کہ نعمت میری برتتا تھا اور نافرمانی بھی میری کرتا تھا۔ اللہ کی ذات تاثر سے پاک ہے، اللہ کبھی بندے سے یہ نہیں کہتا اور کبھی اس کی توبہ کو نہیں ٹھکراتا کہ یہ وہی بندہ ہے کہ میری نعمتوں کو برتتا بھی ہے اور میری نعمتوں کی ناقدری بھی کرتا ہے، بلکہ جس گھڑی یہ معافی مانگتا ہے اللہ اسے معاف کرنے کے لیے ہر وقت آمادہ ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے اندر ادعیائے معصورہ میں ایک بہت بڑا جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ معافی کا ملتا ہے کہ اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے معافی مانگو۔ معافی مانگنا کیا ہے؟ اللہ سے مغفرت طلب کرو۔ طلب مغفرت کا نام استغفار ہے کہ ایک آدمی کی زندگی میں کثرت سے استغفار ہونا چاہیے، طلب مغفرت ہونی چاہیے۔ جا بجا ہمیں اس کی تعلیم دی گئی کہ اللہ سے تم معافی مانگتے رہو۔ کوئی یہ کہے کہ کیا بار بار معافی مانگتے رہیں، کیا صبح و شام معافی مانگتے رہیں، تو کیا معافی ہی کو اپنا مشغلہ بنا لیں؟ تو بات یہ ہے کہ جب خطا بار بار ہوتی ہے تو معافی کی بھی بار بار ضرورت ہے۔ جب ہاتھ بار بار میلے ہو جاتے ہیں تو بار بار دھونے کی ضرورت ہے۔ لباس بار بار میلا ہو جاتا ہے تو بار بار اسے پاک کرنے کی ضرورت ہے، دھونے کی ضرورت ہے، اس کا میل کچیل دور کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں جو اس وقت میں نے پڑھی، بظاہر تو بہت چھوٹی سی دعا ہے، مختصر سے الفاظ ہیں، لیکن اس مختصر سے الفاظ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کے گناہوں پر اللہ سے معافی کو طلب کیا ہے۔ عجیب آپ کی شان ہے کہ کس طرح آپ نے اللہ سے مانگا ہے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے اللہ سے نہ مانگتے تو ہمارا کبھی ذہن بھی اس طرف نہ جاتا کہ اللہ سے ایسے بھی معافی مانگنی چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں مانگ کر اس کثرت سے استغفار کے ذریعے سے ہم پر یہ احسان فرمایا کہ ہمیں مانگنے کا ڈھنگ اور طریقہ بتلا دیا کہ دیکھو جب اللہ سے معافی مانگو تو معافی اس طرح سے ہونی چاہیے، اس معافی کے اندر یہ الفاظ بھی ہونے چاہیے۔ اور بھائی ہمیں معافی کی ضرورت ہے، طلب مغفرت کی ضرورت ہے۔ میں نے ابتدا میں سورہ اذا جاء نصر اللہ کی تلاوت کی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کہا جا رہا ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب اللہ نے یہ فتح عطا کر دی، یہ کامیابی عطا کر دی، یہ نصرت اللہ کی آ گئی۔ کیا نصرت آ گئی؟ یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ لوگ جوخ در جوخ، لشکر کے لشکر، گروہ کے گروہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو گیا. یعنی اس صورت میں بظاہر چھوٹی سی صورت ہے، ہم نمازوں کے اندر پڑھتے ہیں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دیا گیا کہ آپ کے دنیا میں آنے کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا، اور اب یہ دنیا آپ کے رہنے کی جگہ نہیں ہے. آپ کے رہنے کا مقام تو عالم بالا ہے. تو اس لیے فسبح بحمد ربک واستغفر، اب آپ کثرت سے استغفار کیجئے، اللہ کی پاکی کو بیان کیجئے، اللہ کی تسبیح اور تحمید کو بیان کیجئے اور استغفار کیجئے. انہ کان توابا، کہ بے شک اللہ تواب ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اللہ کی طرف کثرت سے استغفار کیجئے. اور ظاہر ہے کہ جب آپ سے یہ کہا جا رہا ہے تو پھر ہمیں اس کی کتنی ضرورت ہے، کیونکہ عصمت انبیاء ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ان سے اختیاری غیر اختیاری اللہ کی نافرمانی نہیں ہو سکتی، معصوم ہے. لیکن اس کے باوجود استغفار کی تلقین کی جا رہی ہے کہ آپ اصل اللہ سے استغفار کیجیے. تو پتہ یہ چلا کہ ہم زیادہ اس چیز کے محتاج ہیں، کیونکہ ہم گنہگار اور خطاکار ہیں، اور انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں. تو یہ دعا جو اس وقت میں نے پڑھی ہے، اس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب انداز میں اللہ سے مانگا ہے. سب سے پہلی بات جو آپ نے فرمائی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اے اللہ تو مجھے بخش دے، اے اللہ تو میری مغفرت فرما دے، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے. اللہم اغفر لی. اور بھائی یہ ایسا کلمہ ہے، چھوٹا سا جملہ ہے، اللہم اغفر لی، رب اغفر لی، چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن یہ ایسا ہے کہ اسے اپنا حرز جان بنانا چاہیے اور ورد زبان بنانا چاہیے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کم از کم اتنا تو زبان سے آدمی کہتا رہے کسی دل کی کیفیت کے ساتھ، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے. اور اللہ ہر وقت بندے کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے. ارے بھائی اللہ تو بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے. اگر بندے سے اللہ کی کوئی نافرمانی ہو جاتی ہے تو اللہ اس بندے کو فوراً سزا نہیں دیتا، فوراً کوئی پکڑ اس پر مسلط نہیں کرتا، بلکہ اللہ اس بندے کو مہلت دیتا ہے کہ شاید میرا بندہ یہ توبہ کر لے، کیونکہ وہ رب ہے، پیدا کرنے والا ہے، خالق اور مالک ہے، اور جو خالق ہوتا ہے اسے اپنی تخلیق سے پیار ہوتا ہے. تو اللہ فوراً پکڑ اور سزا کو مسلط نہیں کرتا. اللہ فرشتوں کو بھی کہہ دیتا ہے کہ ایک پہر کے لیے ٹھہر جاؤ، اگر میرے اس بندے نے شامت اعمال سے گناہ کر لیا، نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر اگر اس نے گناہ کر لیا، تو اللہ فرشتہ جو لکھنے والا ہے، جو اس کی خطا کو لکھ رہا ہے، اللہ تو اتنا مہربان ہے کہ اس فرشتے کو ٹھہرا دیا جاتا ہے کہ ایک پہر کے لیے ٹھہر جا، شاید میرا یہ بندہ توبہ کر لے تو لکھنے کی نوبت ہی نہ آئے. اب اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ وہ ایک پہر کتنا ہے. بعض نے کہا کہ وہ ایک پہر اتنا بڑا ہے کہ صبح سے لے کے شام تک، صبح طلوع سے لے کے غروب تک ایک پہر ہے. اور بعض نے یہ کہا کہ ایک پہر ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان کا وقفہ ہے. اور بعض نے یہ کہا کہ ایک پہر اتنا ہے جتنی دیر میں آدمی فجر کی 2 سنتیں پڑھتا ہے، یہ اتنی دیر کا ایک پہر ہے. لیکن بہرحال جتنا بھی ہو تو اللہ تو اتنا کریم ہے کہ ایک پہر کے لیے ٹھہرا دیتا ہے، فرشتوں ٹھہر جاؤ جو بدی کو لکھنے والے ہیں، تاکہ اگر یہ توبہ کر لے، معافی مانگ لے، اور اگر یہ دل سے اتنا بھی کہہ دے رب اغفر لی، اللہم اغفر لی، اگر یہ اتنا بھی کہہ دے بس میں اس کو معاف کر دوں گا، ٹھہرا دیا جاتا ہے. اور اگر بندہ فوراً توبہ کر لیتا ہے، اور گناہ کرنے کے بعد اگر کوئی نیکی کر لیتا ہے، اللہ کہتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ انسان کی جو حسنات ہیں وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے، اللہ کی نافرمانی ہو جائے، فرمایا کہ فوراً کوئی نیکی کرو.
کس وجہ سے؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکی گناہ کو مٹا دیتی ہے، وہ نیکی اس گناہ کا کفارہ بن جاتی ہے۔ تو اگر کوئی اللہ نہ کرے انسان سے نافرمانی ہو جائے، فوراً اسے کوئی نیک کام کر لینا چاہیے تاکہ وہ نیکی اس گناہ کا کفارہ بن جائے۔ اور جب وہ بندہ اگر توبہ نہیں کرتا تو وہ گناہ ایک ہی لکھا جاتا ہے۔ جیسے ایک انسان، یعنی اللہ کی مہربانی اور شفقت بندے پر کتنی ہے کہ ایک بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے، ابھی اس نے نیکی نہیں کی لیکن نیکی کا ارادہ کیا، تو اللہ اس نیکی کے ارادے پر فرشتے سے یہ کہتا ہے کہ ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھ لو، اور جب اس نے اس نیکی پر عمل کر لیا، وہ نیکی کو کر گزرا، اللہ اسے بڑھا کر 10 گنا بڑھا دیتا ہے، وہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر لکھی جاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جس کا جیسا اخلاص ہوتا ہے، اس کے اخلاص کے اعتبار سے 700 گنا تک یا اس سے بھی زیادہ اس کے اجر و ثواب کو بڑھایا جاتا ہے۔ کیا پتہ چلا کہ ایک طرف اس نے گناہ کا ارادہ کیا، گناہ نہیں لکھا گیا، اور اگر اس نے گناہ کیا تو فرشتے کو ٹھہرا دیا گیا کہ ایک پہر کے لیے ٹھہر جاؤ، شاید یہ بندہ توبہ کر لے، اور اگر اس نے توبہ نہ کی وہ گناہ ایک ہی لکھا گیا، وہ بڑھا کر نہیں لکھا گیا، اور ارادے پر بھی وہ گناہ نہیں لکھا گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ رحمت حق بہانہ می جویت، کہ اللہ کی جو رحمت ہے بخشش کا بہانہ ڈھونڈتی ہے، تو وہ تو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اور بندہ معافی نہ مانگے تو معافی کس طرح سے ملے؟ آج قصور ہمارا یہی ہے کہ اللہ تو معاف کرنے کے لیے تیار ہے لیکن ہم معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب تک انسان اللہ سے معافی نہ مانگے اس وقت تک اسے معافی کیسے ملے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں سب سے پہلا جو کلمہ فرمایا، اللہم اغفر لی، اے اللہ تو مجھے بخش دے، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے، اے اللہ تو میری مغفرت فرما دے۔ سب سے پہلا سوال یہی ہے، اور یہ مختصر سا جملہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں اٹھتے بیٹھتے اپنی زبان پہ رکھنا چاہیے، بار بار اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، اور کبھی تو دل سے یہ بات نکلے گی، یہ کلمہ دل سے نکلے گا، اللہ زندگی بھر کے گناہوں کو دھو کر ختم کر دے گا، کیونکہ اللہ تو دل کی سچائی اور ارادے کو دیکھتا ہے۔ اور مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے کہ جب بندہ اپنے گناہوں پر نادم اور پشیمان ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر یہ ندامت اور پشیمانی آتی ہے کہ میں کتنا بڑا مجرم، کتنا بڑا قصوروار، اور میں نے کیسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور پھر کہتا ہے اندر ہی اندر وہ خجالت، وہ شرمندگی، وہ ندامت اسے اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ تو اپنے اللہ سے معافی مانگ لے۔ تو جب اس شرمندگی کے ساتھ، اس ندامت کے ساتھ یہ اللہ سے معافی مانگنے کا ارادہ کرتا ہے، ابھی وہ ارادہ اس کے دل میں ہوتا ہے، اللہ سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، لیکن ابھی زبان پر وہ الفاظ نہیں آتے، اللہم اغفر لی کہنے بھی نہیں پاتا، لیکن اللہ اس کے دل کی کیفیت کو دیکھ کر، کیونکہ وہ تو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے، اللہ اس کے دل کی کیفیت کو دیکھ کر اللہ اسے پہلے ہی معاف کر دیتا ہے کہ میرے بندے کے دل میں یہ احساس تو بیدار ہوا کہ اسے معافی مانگنے کے لیے آمادہ تو ہوا۔ تو پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اللہم اغفر لی، اے اللہ تو میری بخشش اور مغفرت فرما دے۔ لیکن ظاہر ہے کہ انسان کی زندگی کتنی طویل ہے کہ ہر لمحہ جو گزر جاتا ہے وہ اس کا ماضی بن جاتا ہے، اور ہر آنے والا جو لمحہ ہے جو اس کا حال ہے، بس وہ حال سے وہ ماضی کی طرف منتقل ہو رہا ہے۔ اور اگر یوں کہا جائے کہ اس کا جو مستقبل ہے وہی اس کا حال ہے، تو یہ بات بھی بیجا نہیں ہے، کیونکہ ہر آنے والا لمحہ جو مستقبل ہوتا ہے وہ حال بنتا ہے، اور حال سے وہ ماضی بن جاتا ہے، تو گویا کہ اس کا جو مستقبل ہے وہ بھی اس کا حال ہی ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ میں معافی تو مانگ رہا ہوں، اور میری زندگی تو کتنی طویل گزری ہے، اور یہ نہیں کہ آج ہی میں نے کوئی گناہ کیا ہے اور آج ہی میں اس پر معافی مانگ رہا ہوں، نہیں، آپ نے فرمایا اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به منی۔ عجیب یہ دعا ہے،
اور انسان عصیان اور نسیان کا پتلا ہے. یہ تو صبح کھا کے شام کو بھول جاتا ہے کہ کیا کھایا تھا. اسے ماضی یاد کہاں رہتا ہے کہ میں نے کیا کیا خطا کی تھی، کیا کیا غلطی کی تھی. اسی لیے ہمیں ایک استغفار میں اس بات کی تعلیم دی گئی کہ جب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو تو یوں کہو رب اغفر لی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب یعنی کل کے کل گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو. یہ مت سمجھو کہ میرے سے آج کوئی غلطی ہوئی اور پیچھے کوئی غلطی نہیں ہوئی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ماضی کی کوئی غلطی ہوتی ہے، اللہ اس کی پاداش میں انسان کو کسی آزمائش کے اندر مبتلا کر دیتا ہے. ایک اللہ والوں کا واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ ذکر کرنے کے لیے بیٹھے، لیکن اللہ کا نام زبان پر نہیں آتا، زبان نہیں چلتی، اور باتیں تو زبان سے نکلتی ہیں اور الفاظ تو زبان سے نکلتے ہیں، لیکن اللہ کا نام زبان پہ نہیں آتا. پریشان ہو گئے، اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ سے استغفار کیا کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے کہ تیرا نام میری زبان پہ نہیں آتا. تو اللہ کی طرف سے الہام ہوا کہ ماضی بعید میں تم سے کوئی گناہ ہوا تھا، اس پر تم نے توبہ نہیں کی تھی، اور ہم نے تمہیں مہلت دی تھی کہ تم اس پہ توبہ کر لو، لیکن جب تم نے توبہ نہیں کی تو اس ماضی کے گناہ پر آج پکڑ میں مبتلا کیا گیا، آج تمہاری زبان کو بند کر دیا گیا. تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، آج بہت سے لوگ کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، کوئی مشکل آ جاتی ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی نقصان آ جاتا ہے، تو اکثر زبان پر یہ بات ہوتی ہے نہ معلوم ہم سے کون سا گناہ ہو گیا، نہ معلوم کون سے گناہ کی یہ پکڑ اور سزا ہے. تو یاد رکھیے کہ یہ بے ادبی کا کلمہ ہے. کبھی زبان سے ایسی بات نہیں نکالنی چاہیے کہ نہ معلوم مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی. ارے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرماتے ہیں الا کلکم خطاؤن، کہ تم آگاہ ہو جاؤ، تم سب کے سب خطا کار ہو. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرمائیں کہ تم سب کے سب خطا کار ہو، اور ہم یہ سوچیں کہ مجھ سے کون سا گناہ ہو گیا، کون سی خطا ہو گئی کہ یہ پکڑ آ گئی، یہ سزا آ گئی، یہ نقصان آ گیا. تو یہ بے ادبی کا کلمہ ہے. اس لیے ہمیں ایسے بے ادبی کے کلمات سے اپنے کو بچانا چاہیے. ہاں، سر تپا اپنے کو قصوروار اور گنہگار سمجھنا چاہیے، اور قصوروار سمجھ کر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہنا چاہیے. اور استغفار بھی جب کرنا چاہیے تو امید اور یقین کے ساتھ کرنا چاہیے. اللہ امید اور یقین کو دیکھ کر پھر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اللہ اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہے. اور اگر امید نہیں ہے، یقین اگر اندر نہیں ہے، ایک تذبذب کی اگر کیفیت ہے اور استغفار بھی کر رہا ہے، توبہ بھی کر رہا ہے، تو یاد رکھیے کہ اللہ زبان کو نہیں دیکھتا، اللہ دل کے ارادے کو دیکھتا ہے کہ اس بندے کے دل کی کیا کیفیت ہے. تو پہلی بات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ یا اللہ میں معافی تو مانگ رہا ہوں، لیکن اس کی بھی معافی مانگ رہا ہوں جو میں نے پہلے کیا ہے. یعنی میرا ماضی جیسا بھی گزرا ہے اور وہ گناہوں سے آلودہ گزرا ہے، تو ہمیں اس بات کا سبق دیا جا رہا ہے، ہمیں یہ بات سکھائی جا رہی ہے کہ جب اللہ سے معافی مانگو اپنے کو قصوروار سمجھ کے معافی مانگو، اور خالی آج کی معافی نہ مانگو بلکہ اللہ سے یہ بھی کہو کہ یا اللہ جو مجھ سے پہلے گناہ ہو چکے ہیں، یا اللہ میں اس پر بھی تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں. اور پھر فرمایا کہ وما اخرت، اور جو کچھ میں نے پیچھے کیا، بعد میں کیا، یا اللہ میں اس پر بھی تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں. وما اسررت، اور جو کچھ میں نے پوشیدہ کیا، وما اعلنت، اور جو کچھ میں نے اعلانیہ کیا. بعض گناہ ایسے ہیں کہ انسان چھپ کے کرتا ہے، پوشیدہ طریقے سے کرتا ہے، اور اس لیے کرتا ہے ایک دھوکہ اسے لگا ہوتا ہے کہ جی مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، کسی کو میری خطا کا پتہ نہیں ہے، تو چھپ کر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. اور آج کے اس زمانے میں یہ سوشل میڈیا کی جو بلا ہے، یہ انٹرنیٹ کا جو استعمال ہے کہ آج ہر موبائل فون کے اندر یہ انٹرنیٹ موجود ہے، آج یہ ہر جیب کے اندر اسمارٹ فون موجود ہے اور اس میں انٹرنیٹ کا کنیکشن موجود ہے.
اور ایک ساری دنیا سمٹ کر، کہتے ہیں نا گلوبل ورلڈ ہے، کہ دنیا ایک ایسا گلوبل یعنی سمٹ کر ایک اسکرین کے اندر بند ہو گئی کہ آج ساری دنیا کی بے حیائی سمٹ کر ایک اسکرین کے اندر آ گئی ہے۔ اور اب یہ کیفیت ہو چلی ہے کہ پہلے کبھی انسان کو کسی برائی کے لیے گھر سے باہر جانا پڑتا تھا، اب وہ ساری برائی کے جو سامان ہیں وہ گھر کے اندر موجود ہیں اور وہ جیب کے اندر موجود ہیں۔ اس لیے آج خلوتیں جو ہیں وہ ناپاک ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے کہ جب اس بات کا تصور بھی نہیں تھا، اس وقت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اس بات پر استغفار فرما رہے ہیں کہ یا اللہ جو گناہ چھپ کر کیا ہے اے اللہ تو اسے بھی معاف فرما دے۔ اور آج یہی ہو رہا ہے، نوجوان بچے ہیں، نوجوان بچیاں ہیں، اور نوجوانوں کا تو کیا رونا، آج تو بوڑھے بھی اس مرض میں مبتلا ہیں، شادی شدہ بھی اس مرض کے اندر مبتلا ہیں کہ ایک ذہنی آوارگی کی تسکین کے لیے انسان ساری رات اپنی خراب کر دیتا ہے اور ایسی فحش چیزوں کو دیکھتا ہے اور دھوکہ یہ لگا ہوتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ نے اس موبائل فون کے اندر ایک ایسی چیز رکھی ہے کہ تمہاری ہسٹری اسی کے اندر جمع ہو رہی ہے۔ ہر موبائل فون کے اندر یہ آپشن موجود ہے کہ اس میں ہسٹری ہے اور ہسٹری کے اندر پچھلا ریکارڈ جمع ہو رہا ہے، اور یہی موبائل فون جو ہے یہ ہماری CID کر رہا ہے کہ تم کہاں جاتے ہو، کہاں کس سڑک سے گزرتے ہو، کس جگہ پہ ٹھہرتے ہو، ایک ایک حرکت و سکون جو ہے اس موبائل فون کے اندر اس کی لوکیشن ہے اور وہ اس کے اندر محفوظ ہو رہی ہے۔ تو جب ایک چھوٹا سا موبائل یہ سب کچھ کر سکتا ہے تو اللہ تو بڑی قدرت والا ہے، پھر اللہ کے ریکارڈ کے اندر کیا کچھ جمع ہو رہا ہے انسان اس کا تصور آج بھی کر سکتا ہے، اور اس موبائل فون سے کر سکتا ہے کہ یہ موبائل فون میرے نہ چاہتے ہوئے بھی میری جاسوسی کر رہا ہے اور میری ہر اچھی اور بری چیز کا یہ ریکارڈ رکھا ہے، اس کی ہسٹری کے اندر وہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اور پھر ایسے آلات بھی موجود ہیں کہ کوئی آدمی اگر اسے ڈیلیٹ بھی کر دے تو ایسے آلات موجود ہیں کہ پچھلا ریکارڈ دوبارہ سے نکالا جا سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تو ہمیں اللہ کی قدرت پر یہ دلالت کرنے کے لیے کافی ہیں کہ اللہ تو کتنا قدرت والا ہے، کتنا قادر ہے۔ تو کیا اس سے چھپ کر کوئی خطا کرے اور اس کے علم میں نہ ہو؟ ظاہر ہے کہ سب کچھ اس رب کے علم میں ہے کہ جو انسان چھپ کر کرتا ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن بہت سی ایسی پوشیدہ باتوں کو بھی کھولا جائے گا، ایسے پوشیدہ راز بھی کھولے جائیں گے کہ جس کا علم فرشتوں کو بھی نہیں ہوگا، اس کا علم صرف اللہ کو ہوگا۔ اسی لیے آخری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، کہ یا اللہ میں ان چیزوں سے بھی آپ کی معافی چاہتا ہوں، توبہ کرتا ہوں کہ جو آپ کے علم میں ہیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ ایک بندے کو بلائے گا اور اسے اپنے قریب کرے گا، اور اپنے قریب کر کے اللہ اس سے یہ کہے گا کہ میرے بندے تو نے یہ بھی گناہ کیا تھا، تو نے یہ بھی گناہ کیا تھا۔ وہ کہے گا کہ یا اللہ کیا تھا، یا اللہ میں نے کیا تھا۔ اور جب وہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتا رہے گا تو اللہ فرشتوں سے یہ کہے گا کہ جاؤ اسے ہر گناہ کے بدلے نیکی دے دو۔ اب وہ بندہ اللہ سے یہ التجا کرے گا کہ یا اللہ میں نے تو اور بھی گناہ کیے تھے، تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسکرائیں گے۔ اب ان کی شایان شان جیسا بھی مسکرانا ہے کیونکہ وہ اعضاء سے پاک ہے، کہ ابھی تو یہ بندہ خوف کے اندر مبتلا تھا، ابھی تو یہ ڈر رہا تھا کہ ابھی تو چھوٹے چھوٹے گناہ مجھے بتائے جا رہے ہیں اور اس کے بعد تو بڑے بڑے گناہ اور بھی میں نے کیے ہیں۔ لیکن جب یہ کہا جائے گا فرشتوں سے کہ اسے ہر گناہ کے بدلے نیکی دے دو، اسے جنت میں داخل کر دو، تو یہ اپنے گناہ بتانا شروع کرے گا کہ بڑے بڑے گناہ بھی تو کیے تھے، یعنی اس پر بھی تو نیکی ملنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ اس پر مسکرائیں گے۔ لیکن یہ ہمارے لیے حجت نہیں کہ کوئی سمجھے کہ میں یہاں گناہ کرتا رہوں اور وہاں مجھے ایسے معافی مل جائے۔ تو ضابطہ یہ نہیں ہے، ضابطہ تو یہی ہے کہ اللہ کا فضل عمل پر ہوگا، اللہ کا فضل بغیر عمل کے نہیں ہوگا، اور توبہ اور استغفار جو ہے یہ بھی بہت بڑا عمل ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعا کا
اور استغفار کا طریقہ سکھاتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ سے تم دعا کیا کرو تو اس طرح سے اللہ سے معافی مانگو، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به منی۔ سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ یا اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ اور میں ابھی یہ بات عرض کر رہا تھا کہ یہ چھوٹا سا جملہ ایسا ہے، اللہم اغفر لی، رب اغفر لی، کہ اسے آدمی اپنا حرز جان بنا لے اور ورد زبان بنا لے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان پر یہ کلمہ رہے، رب اغفر لی، رب اغفر لی، اللہم اغفر لی، اور دل میں اس کا مضمون ہو یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، کیونکہ انسان سے بار بار خطا ہوتی ہے، اور جب بار بار خطا ہوتی ہے تو معافی کی ضرورت بھی بار بار ہے۔ پھر اللہ سے یہ التجا کرے، اور اگر کسی کو عربی میں دعا یاد نہیں ہے، انسان اردو کا مفہوم اس کا یاد کر لے، اللہ نے اس کے اندر وہی برکت رکھی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو دعا بھی نکلی ہے، جو الفاظ بھی نکلے ہیں، اللہ نے اس میں تاثیر رکھی ہے، اور وہ ایسے الفاظ ہیں جو اللہ کو قبول ہیں، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں۔ اور جب ہم ان الفاظ کے ساتھ اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ ضرور ہماری توبہ کو قبول کرے گا، کیونکہ الفاظ کس کے ہیں؟ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اور ہم جیسے گنہگار جب محبوب کے ان الفاظ کو ادا کریں گے، ندامت اور پشیمانی کے ساتھ ادا کریں گے، اللہ ضرور ہمیں معاف کر دے گا، اور جب اللہ معاف کر دے گا تو اللہ کا فضل متوجہ ہوگا۔ تو اللہ سے کیا معافی مانگو کہ یا اللہ مجھے بخش دے، جو کچھ میں نے پہلے کیا وہ بھی بخش دے، اور جو کچھ میں نے بعد میں کیا وہ بھی بخش دے، اور یا اللہ جو میں نے چھپ کر کیا وہ بھی بخش دے، اور یا اللہ جو میں نے اعلانیہ کیا وہ بھی بخش دے۔ اور پھر آخری بات بڑی اہم ہے کہ یا اللہ جو کچھ تیرے علم میں ہے وہ بھی بخش دے، کیونکہ بہت سے گناہ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ جو فرشتوں کے علم میں نہیں ہوں گے، انسان کے نامہ اعمال میں نہیں ہوں گے، ان گناہوں کا جو علم ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے، وہ کسی مخلوق کے پاس نہیں ہے۔ اب وہ کس قسم کے گناہ ہیں جنہیں صرف اللہ ہی جانتا ہے، تو ہمیں ان گناہوں پر بھی معافی مانگنی چاہیے کہ یا اللہ میرے وہ گناہ کہ جو میں کر کے میں بھی بھول گیا، مجھے بھی یاد نہیں، لیکن تیرے علم میں تو ہے، تو جانتا ہے، کیونکہ اللہ دلوں کے راز جانتا ہے، فرشتے دلوں کے راز نہیں جانتے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ ہم تمہاری نظروں کی خیانت کو بھی پہچانتے ہیں اور تمہارے دلوں کے بھید بھی جانتے ہیں۔ تو نامعلوم کس کے دل میں کیا خیال ہوتا ہے۔ کبھی انسان دل میں کسی کی نفرت لاتا ہے، کسی کی حقارت لاتا ہے، کسی کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا، فرشتے بھی نہیں جانتے کہ اس کے دل کی کیا کیفیت ہے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ اس کے دل کے اندر کیا ہے اور یہ کس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے۔ اللہ ہر دل کے خیال سے بھی واقف ہے۔ تو جب اللہ سے معافی مانگے تو اس بات پر بھی اللہ سے معافی مانگے کہ یا اللہ میرے وہ گناہ جو تیرے علم میں ہے، کسی کے علم میں نہیں ہے، یا اللہ میں ان پر بھی تجھ سے معافی چاہتا ہوں۔ پھر اللہ انسان کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اور بھائی یہ کثرت استغفار کی عادت ایسی ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، جو استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، پھر اللہ ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا کرتا ہے، اور اللہ ہر غم سے اسے نجات دیتا ہے، اور اللہ ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے کہ جہاں سے انسان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور آج مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، مشکلات ہیں، اگر ہم اس سے نجات چاہتے ہیں تو اس کا راستہ یہی ہے کہ یہ زیادہ باتیں بنانا چھوڑ دیں، کثرت استغفار کو اختیار کریں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت تھی۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حجۃ الوداع کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو آپ کی یہ کیفیت تھی کہ آپ پھر آخرت کی تیاری میں لگ گئے اور کثرت سے استغفار فرماتے تھے، اللہم اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، رب اغفر لی وارحمنی وتب علی انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ کثرت سے آپ استغفار فرماتے تھے، اور فرماتی ہیں کہ یہ کیفیت تھی کہ ایک ایک نشست میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ استغفار فرماتے تھے۔ آپ تو معصوم تھے لیکن ہم گنہگار ہیں، اور آپ کا استغفار کرنا آپ کے رفع درجات کے لیے تھا اور امت کے لیے دعائے مغفرت تھی۔
اور امت کے لیے تعلیم تھی، لیکن ہمیں اس بات کی زیادہ ضرورت ہے، ہم محتاج ہیں کہ ہم کثرت سے استغفار کی عادت ڈالیں، اپنے کو پارسا نہ سمجھیں۔ ہر آدمی اپنی حقیقت سے واقف ہے کہ وہ کتنا خطا کار ہے، اپنی نظر میں کتنا ہی اپنے کو کچھ سمجھ لے، لیکن اپنی خطاؤں پر نظر کرنی چاہیے۔ اس لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، کہ تم اپنے کو پاکیزہ نہ سمجھو، اللہ جانتا ہے کہ تم کتنے تقوی والے ہو۔ اس لیے یہ فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے، لیکن اپنے کو قصوروار سمجھ کر اپنی توبہ کو، اپنے استغفار کو اللہ کے سامنے پیش کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، فضولیات سے بچائے، اپنے گناہوں پر اللہ ہمیں ندامت اور پشیمانی عطا فرمائے، اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو مسنون دعائیں ہیں اللہ اس پر ہمیں بار بار اسے ورد میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب